اور ان کے خود اور میرا خیال ہے جو سامنے اطلاعات آتی ہے کہ ان کو جو ٹویٹ انہوں نے کی آرمی چیف کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کے بعد شروع ہوا، اور اس پہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی بات کی. ہاں جی، انہوں نے تو آن کیمرہ بات کی، انہوں نے ٹویٹ کی، لیکن اعتزاز احسن کو پکڑنا آسان نہیں ہے. اعتزاز احسن جو ہیں وہ اس پریشر گروپ کا حصہ ہیں جس کو وکیل مافیا بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ ان کو گرفتار کریں گے تو آپ کے ملک میں ریاست کا نظام درم برم ہو جائے گا. ابھی بھی نواز شریف نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ میرے اوپر بہت ظلم ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی ظالم بھی تو ہے نا. ایسا ہی ہے. اگر میں کہوں کہ میں بہت دکھی ہوں، اس کا مطلب ہے مجھے کسی نے دکھ بھی تو پہنچایا ہے نا. تو وہ کون ہے؟ اور جس طرح سے بریت کے فیصلے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ وہ کیسز ہیں جو 5 سال سے چل رہے تھے. جیسے یہ حکومت آتی ہے 6 مہینوں میں 5 ہفتوں میں کیسز ختم معاف ہو جاتے ہیں. ہاں جی. اگر آپ لوگ عوام کے لیے سیاست میں آتے ہیں تو پھر آپ کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اور اگر آپ اختیار نہ ہونے کے باوجود اقتدار نہیں چھوڑتے، اس کا مطلب آپ آئے ہی اقتدار کے لیے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست.پی کی آپ دیکھ رہے ہیں، میں جمال احمد ہوں، اور اس وقت میرے ساتھ ملکی صورتحال پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار امیر عباس صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر اعظم سواتی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، وہ آج صبح عدالت میں پیش ہوتے ہیں. جس حال میں وہ پیش ہوتے ہیں اور جس حال میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ بقول ان کے خود اور میرا خیال ہے جو سامنے اطلاعات آتی ہے کہ ان کو جو ٹویٹ انہوں نے کی آرمی چیف کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کے بعد شروع ہوا، اور اس پہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی بات کی. انہوں نے تو آن کیمرہ بات کی، انہوں نے ٹویٹ کی، لیکن اعتزاز احسن کو پکڑنا آسان نہیں ہے، چونکہ اعتزاز احسن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر رہا ہے. اعتزاز احسن بہت بڑا سیاستدان بھی ہے اور بہت بڑا وکیل بھی ہے. اور اعتزاز احسن جو ہیں وہ اس پریشر گروپ کا حصہ ہیں جس کو وکیل مافیا بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ ان کو گرفتار کریں گے تو آپ کے ملک میں ریاست کا نظام درم برم ہو جائے گا، ریاست جام کر دی جائے گی، عدالتوں میں ہڑتال شروع ہو جائے گی، وکلا پیش نہیں ہوں گے، آپ کا عدالتی نظام درم برم ہو جائے گا. اور اگر وہ پیش ہوں گے عدالت میں تو عدالت، بلکہ ہو سکتا ہے اعتزاز احسن کی گرفتاری کے اوپر اسی اگلے ہی آدھے گھنٹے میں عدالت کھل جائے، ان کو ضمانت بھی دے دے. ان پر ہاتھ نہیں ڈالا. اب جو اعظم سواتی ہیں، چونکہ اعظم سواتی کے پاس پیسہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا کوئی پولیٹیکل کلاؤڈ نہیں ہے، ان کا کوئی پولیٹیکل گروپ نہیں ہے، ان کا کوئی اس طرح سے حلقہ نہیں ہے، ان کا کوئی سیاسی پریشر نہیں ہے. ان کو اٹھا لیا. یہی باتیں نواز شریف نے بھی کی، ان پہ ہاتھ نہیں لگایا. ابھی بھی نواز شریف نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ جو انہوں نے اپنے مظالم اور دکھ سنائے، انہوں نے نام نہیں لیا. بھائی اگر میں کہوں کہ میرے اوپر بہت ظلم ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی ظالم بھی تو ہے نا. ایسا ہی ہے. اگر میں کہوں کہ میں بہت دکھی ہوں، اس کا مطلب ہے مجھے کسی نے دکھ بھی تو پہنچایا ہے نا. تو وہ کون ہے؟ نواز شریف نے نام تو نہیں لیا، اس کا مطلب ہے وہ وہی ہے جن کا وہ نام نہیں لے سکتا، جن کا کوئی بھی نام نہیں لے سکتا نا. اتنے اعتزاز احسن نے لے دیا یا اعظم سواتی نے لے دیا. سو یہ ایک پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، ملک کے اندر ایک بولنے کی آزادی ہوتی ہے. ہاں جی. کوئی ادارہ ریاست کا وہ ریاست سے بالا تر نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ ریاست کا وہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس سے بالا تر نہیں ہے. ہاں، آزادی یہ رائے کسی ضابطے کی ضرور محتاج ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایک ماحول خوف کا طاری ہو چکا ہوا ہے. اب یہ جو مقدمات سے بریت ہو رہی ہے، کیا یہ فطری بریت ہے؟ نہیں. آپ اگر کسی کے منہ کے اوپر جمال اسٹوپڈ لکھ کے لگا دینا تو بھی وہ نہیں مانے گا کہ میں احمق ہوں. ایسے لوگ نہیں مان رہے، لوگ احمق نہیں ہیں اور سوال کر رہے ہیں. وہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ جس طرح سے بریت کے فیصلے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا، یہ وہ کیسز ہیں جو 6 سال سے چل رہے تھے. جیسے یہ حکومت آتی ہے 6 مہینوں میں 5 ہفتوں میں کیسز ختم معاف ہو جاتے ہیں. ہاں جی. یہ شہباز شریف کے کیس کے اندر ٹرائل تک نہیں ہوا، چارج شیٹ فریم نہیں ہوئی یار، فرد جرم نہیں لگی. یہ وہ فرد جرم ہے جو 1 سال سے پینڈنگ تھی. جس دن لگنی تھی اس دن حلف اٹھا لیا. سوری، جس دن فرد جرم لگنی تھی اس دن تو یہ وزیر اعظم نامزد ہو گئے تھے، حلف اٹھا لیا تھا. جی اس دن یا اس سے ایک دن پہلے یہ وزیر اعظم بن گئے تھے، اور اس دن سے لے کر آج تک، اور اس سے پہلے بھی فرد جرم نہیں لگتی آ رہی. اور 5 ہفتے کے اندر، یعنی یہ ستمبر کی شاید 7 تاریخ کو انہوں نے بریت کی درخواست دائر کی، 12 اکتوبر کو فیصلہ آ گیا. فرد جرم نہیں لگی، ٹرائل نہیں ہوا. ٹرائل کورٹ میں کیس ہے، وہ کیس ٹرائل کورٹ میں جاتے ہی ٹرائل کے لیے، ٹرائل تو ہونے نہیں دیا آپ نے.
سر جس طرح اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، سیف اللہ نیازی بھی ہمارے سامنے ہیں جو کچھ روز پہلے گرفتار ہوئے تھے، تو میسج کیا جا رہا ہے کہ سیاستدان کی شاید اس طرح ویلیو نہیں ہے جس طرح اعتزاز احسن کے اس سے سخت الفاظ تھے مگر وہ اوپن پھر رہے ہیں، تو یہ تاثر نہیں جا رہا کہ اعتزاز احسن سے شاید بیان دلوایا گیا تھا؟ لیکن اعتزاز احسن جو ہے نا وہ ایک اپنی ذات کے انسان ہیں، وہ کسی کے کہنے پر نہیں بولتے ہیں. وہ تو اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں نا، بلکہ ان کے خلاف جو پنجاب کے صدر ہیں رانا فاروق، انہوں نے ایک بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنی پارٹی سے کہ اعتزاز احسن کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے بھی نکالا جائے اور اعتزاز احسن کی جو پیپلز پارٹی میں بنیادی رکنیت ہے وہ رکنیت بھی ختم کی جائے. وہ تو ان کو پارٹی سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں ایسا ہی ہے. اور انہوں نے اعتزاز احسن پر بڑے الزامات لگا دیے کہ یہ عمران خان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. سو اعتزاز احسن جو بولتے ہیں وہ اپنی ذات میں بولتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ جو آصف زرداری کی پالیسی ہے مسلسل نواز شریف کے ساتھ پچھلے 3 سالوں سے مفاہمت کی پالیسی، وہ اس کے کریٹک ہیں. اور پیپلز پارٹی تو خود کو بڑی لبرل جماعت کہتی ہے، فریڈم آف اسپیچ پر بلیو کرتی ہے، تو اب کیا پھر موت پڑ رہی ہے بھائی؟ اب بولنے دو، اگر وہ بول رہا ہے فریڈم آف اسپیچ ہے نا تو بات کرنے دو. وہ محتاج تو نہیں ہے کہ جو پالیسی آپ نے بنا دی ہے اس نے اسی پالیسی کو تو کرنا ہے، بھلے وہ پالیسی ٹھیک ہو یا غلط ہو. سو وہ اپنی بات کرتے ہیں. وہ چونکہ پنجاب کے سیاستدان ہیں، ان کی اہلیہ جو بشرا اعتزاز ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑتی رہی ہیں. شیخ وہیل اصغر جو اس وقت MNA ہے PMLN کے، انہوں نے ان کو ہرایا ہے. وہ یہ ان کا حلقہ ہے، وہ ان کی پنجاب کی سیاست ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا، لہٰذا وہ حامی نہیں ہے اس سیاست کے جو پیپلز پارٹی کی. سر خان صاحب نے کل لاہور میں صحافیوں سے ملاقات کیا، کہا ہے کہ ذمہ داری تو میری تھی مگر اختیار میرے پاس نہیں تھا. تو یہ بڑا ایک عجیب سا بیان بھی آیا ہے خان صاحب کی جانب سے. بھائی اگر ذمہ داری تھی اختیار نہیں تھا تو آپ پھر کیا کرتے رہے؟ اس بیان کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کے جو بیانیہ تھا کہ اگر مجھے کسی نے ڈکٹیٹ کیا تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے؟ جی شدید نقصان پہنچتا ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہاں پہ عمران خان صاحب کی جو دوگلا پن ہے یا کسی حد تک منافقت ہے وہ بھی نظر آتی ہے. ان کے کال و فیل میں تضاد نظر آتا ہے. بھائی اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت اس اقتدار کو ٹھوکر مار دیتے، بے اختیار تھا. آپ تو بلکہ اس اقتدار کو بچانے کے لیے آخری رات تک کوشش کر رہے تھے کہ مجھے نہ ہٹایا جائے وزیر اعظم. آپ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ دلوا دی. آپ نے کیوں کر رہے تھے پھر؟ آپ کی اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آپ کیوں کر رہے تھے؟ اور میں یہ بات کسی حد تک مانتا ہوں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا، لیکن یہ بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جب آپ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا آپ جو بھی، یعنی نواز شریف بھی یہی کرتے تھے. جب پاور میں آتے تھے تو چپ کر کے بیٹھتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے. جب پاور سے نکلتے تھے کہتے تھے میرے پاس اختیار ہی نہیں، حملے شروع کر دیتے تھے. ہاں میرے پاس اختیار نہیں ہے. پیپل تو یہ منافقت سیاستدانوں کو چھوڑنا پڑے گی. اگر آپ لوگ عوام کے لیے سیاست میں آتے ہیں تو پھر آپ کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اور اگر آپ اختیار نہ ہونے کے باوجود اقتدار نہیں چھوڑتے، اس کا مطلب آپ آئے ہی اقتدار کے لیے تھے. آپ اختیار کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے، آپ عوام کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے. آپ تو صرف آپ کو وزیر اعظم کی کرسی چاہیے تھی، آپ کو وزیر اعظم ہاؤس چاہیے تھا، آپ کو پروٹوکول چاہیے تھا، آپ کو اقتدار چاہیے تھا. وہ اگر آپ کے پاس تھا اور اختیار نہیں تھا تو کوئی بات نہیں. یہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے بہت اپنا قد انہوں نے نیچے کیا یہ بات. سر لاسٹلی بالکل یہ بتا دیں موجودہ حالات میں اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب حالات کس طرف مزید فیسزم چل رہا ہے، فاشسٹ ہو رہی ہے، یا حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں ان موجودہ حالات کے جو واقعات اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ نہیں، حالات دیکھیں، حالات بہتری کی طرف جائیں گے یا مزید بگڑیں گے اس کا فیصلہ تو اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ہوگا یا عمران خان کے لانگ مارچ کے بعد ہوگا. اب عمران خان چونکہ لانگ مارچ کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں، اور میرے لیے خود یہ تعجب کی بات ہے کہ آپ کیوں تاریخ نہیں دے رہے. میں نہیں چاہتا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تاریخ دیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے. وہ نہ کہتے تو ہم بھی سوال نہ اٹھاتے. وہ چونکہ خود کہہ رہے ہیں میں نے کرنا ہے. اور جمال بہت سارے لوگ جو ہم جب ملتے ہیں باہر نکلتے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں فرسٹریٹ کر رہا ہے، ہمیں اریٹیٹ کر رہا ہے، یہ کیوں اس طرح سے بہیو کر رہا ہے. اب یہ خان صاحب کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ نہیں کر سکتے لانگ مارچ، اس کی آپ کے پاس مے بی آپ کے پاس کوئی جینوئن ریزن ہو، فیئر ریزن ہو، پھر آپ یہ بات کرنا چھوڑ دیں. آپ اس سے آہستہ آہستہ اپنے ووٹر کو اس کے اعصاب کو توڑ رہے ہیں. آپ ان کی آزمائش کا امتحان مت لیں. وہ پہلے اس بڑے مشکل حالت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی کال پر کھڑے ہوئے، اتنا ہی پھر کافی ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں. آپ پہلے بھی تو 100 دفعہ یو ٹرنس دے چکے. آپ کو یو ٹرن لینے کے بھائی میں لانگ مارچ نہیں کر رہا، سے پولیٹیکل اویکننگ جاری رکھوں گا یہاں تک کہ جب الیکشن کا وقت آ جائے. اور ہم الیکشن مانگتے رہیں گے، مل گیا سو مل گیا، نہیں ملا تو ہم اپنے وقت پر الیکشن لڑیں گے جب بھی ہوں گے، اور ہم لوگوں کو شعور دیتے رہیں گے.
یا آپ اسٹریٹجی پہ چلے جائیں یا آپ لانگ مارچ نکال لیں. آپ نے مذاق بنا رکھا ہے. آج گجرانوالہ کے جلسے میں آپ نے کہا کہ اب میں کوئی جلسے نہیں کروں گا, میں جلسہ. اس کے بعد آپ نے یار 500 جلسے اور کر دیے, اب پھر آپ نے جلسے شروع کیے ہوئے. سر یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. اس سے خان صاحب کے بارے میں تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے پلے کچھ نہیں ہے اور ان کی کوئی بات نہیں بن رہی, ان کی کوئی تال نہیں چل رہی ہے, ان کی بات کوئی نہیں مان رہا, ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. تو یہی امپریشن جائے گا نا, اور کون سا امپریشن جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ایک فائنل تسلی سے اپنی ایک پالیسی بنا لیں, اپنے لوگوں کو بٹھا کے اور اس پہ قائم رہیں.